فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب تک مدینے والے کی نسبت نہ تھی تو عمر کچھ بھی نہ تھے. مدینے والے کی نسبت نہ تھی تو عمر ہی تھے، کچھ بھی نہ تھے. پہلے عمر کعبے کے گرد چکر لگایا کرتے تھے، وہ چکر ہی تھے فقط. لیکن جس وقت میرے آقا نامدار مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، میں چونکہ وقت نہیں مختصر ہی بات کروں گا. آپ نے سنا ہے کہ اسلام لانے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے جب آپ گھر سے چلے تھے، کملی والے کی بارگاہ میں تشریف لائے تھے، ابھی کملی والے آقا علیہ السلام نے جس وقت حضرت فاروق اعظم کو کلمہ پڑھایا، قابل غوربا کلمہ پڑھایا، تو کملی والے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اگر ہم سچے ہیں تو پھر کھل کر ہم کیوں نہیں اسلام کی تبلیغ کرتے؟ اگر سچے ہیں تو کھل کر کیوں نہیں کرتے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نحن قلیلون والکافرون کثیرون، فرمایا کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں اور کافر زیادہ ہیں. عمر تھا. نہیں وہ جو پیچھے بیٹھے وہ بھی میرے اللہ کی تصویر بیان کر رہے ہیں. اور یاد رکھنا کہ جب ایمان کی حرارت کی بات آئے نا تو اللہ کا ذکر بلند کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے. اور میں اسی میں بات بتاتا ہوں، جس وقت کہا نا کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، سرکار نے فرمایا ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، کافر زیادہ ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، حسبک اللہ وانا یا رسول اللہ، اے کملی والے آقا رب آپ کو کافی ہے اور ہم کافی ہیں. میرے مصطفیٰ کے غلام، میرے مصطفیٰ کے یہ صحابی ابھی کلمہ پڑا تھا، ابھی کملی والے کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا تھا. عمر پہلے بھی کعبے کا طواف کرتے رہے، پہلے بھی وہیں پر تھے، لیکن آج مدینے والے کی غلامی کا پٹا جب گلے میں ڈل گیا، دل میں عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ کا دین روشن ہو گیا. اب جب مشورہ دیا، یا رسول اللہ اللہ آپ کو کافی ہے، ہمیں کافی ہو، ہم کافی ہیں. میرے مصطفیٰ کے غلام رب نے فرمایا، اے جبرائیل آج جا کر مصطفیٰ کی دعاؤں سے مانگے ہوئے عمر کی لاج رکھنی ہے. عمر کو پتا چلے جو میرے یار کا بن جائے ہم خود اس کے بن جاتے ہیں. اس کے ہم بن جاتے ہیں. کس طرح؟ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے سونے محبوب آپ کا رب آپ کو کافی ہے، اور یہ ایمان والے جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں یہ آپ کو کافی ہے. پتہ یہ چلا جب کوئی مدینے والے کا بن جاتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے، طاقت خدا کی آ جاتی ہے. اے عمر تو پہلے بھی کعبے کا طواف کرتا تھا، لیکن آج بولی تو نے بولی، تائید رب نے کر دی. وہی عمر پردے کی آیات جو نازل ہوئی، یہ مشورہ کس کا تھا؟ یہ سب سے پہلے مشورہ دینے والا عمر تھا. پھر جس وقت مقام ابراہیم پر، میرے اس اشارے کا مطلب ہوتا ہے مجھے آپ کی سبحان اللہ کی صدا چاہیے. مجھے پتا چلے کہ آپ جاگ کے سن رہے ہیں، سو کے نہیں سن رہے ہیں. میں
تو پاکستان سے آیا ہوں, میں تو اپنا مزاج رکھتا ہوں, پر مجھے پتہ یہ سارے غلامان مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کملی والے کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا ذوق کچھ اور ہے. میں چاہتا ہوں وہی فضا بن جائے. ہم نہیں دیکھتے کہ 2 ہیں 4 ہیں یا 400 ہیں. ہم نے مدینے والے کی بات کرنی ہے, ہم نے کملی والے کی بات کرنی ہے, ہم نے آمنہ کے لال کی بات کرنی ہے, ہم نے عبداللہ کے در یتیم کی بات کرنی ہے, ہم نے حسنین کے نانا کی بات کرنی ہے, ہم نے زہرا کے بابا کی بات کرنی ہے. عمر تو پہلے بھی ادھر تھا, لیکن آج عمر چلتے چلتے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ مقام ابراہیم ہے. فرمایا ہاں یا رسول اللہ یہاں پر ہم دکانہ نہ ادا کر لیا کریں, 2 نفل نہ پڑھ لیا کریں, نماز نہ پڑھ لیا کریں. رب کے محبوب نے فرمایا اے عمر ابھی رب کا حکم نہیں ہوا, رب کا حکم نہیں ہوا. اللہ نے فرمایا اے جبرائیل یہ تو میرے یار کی دعاؤں سے مانگا ہوا ہے نا, میرے یار نے دعا مانگی تھی نا اس کے لیے, لہذا مشورہ اس کا ہے, تصدیق ہم کریں گے. رب نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا میرے محبوب آپ کے دوست نے, آپ کی مراد نے آپ کو مشورہ دیا, اب رب بھی اس کی تائید کرتا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, اے میرے محبوب مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دیا جائے. میں عمر کے قدموں میں چلا گیا, میں نے عرض کی یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, یا مراد مصطفیٰ, یا مرید مصطفیٰ, آپ پہلے بھی ادھر تھے پر آج مشورہ آپ مصطفیٰ کو دیتے ہیں, رب جبرائیل کو بھیج دیتا ہے. وجہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ جس حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ارے مجھ سے کیا پوچھتے ہو, ارے میں تو یہی کہوں گا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, سرکار نے خرید کر انمول کر دیا ہے. میں تو پہلے بھی ادھر تھا, میرا کیا ہے, میں تو پہلے بھی ادھر تھا, میرا جسم بھی وہی ہے, میری زبان بھی وہی ہے, میرے ہاتھ بھی وہی ہیں, میری آنکھیں بھی وہی ہیں, میرے کان بھی وہی ہیں, پر جب سے مدینے والے کا بناؤ نا, اللہ جب سے میں مدینے والے کا بنا ہوں, کملی والے کا پیار میرے دل میں آ گیا ہے. اب بات میں کرتا ہوں, رب تائید فرما دیتا ہے. اور اس لیے کملی والے نے فرمایا اللہ نے حق عمر کی زبان پہ جاری فرما دیا. سرکار نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا, لا نبی آبادی, لیکن میرے بعد نبی انا خاتم النبیین, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اور اسی طرح خوف خدا ان کے دل کے اندر کتنا تھا کہ آپ نے ایک شخص اس لیے فقط رکھا ہوا تھا جو ہر روز یہ بات یاد کرواتا, اس کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ مجھے یاد کروانا ہے کہ دنیا سے جانا ہے, موت کی یاد کروانی ہے. ایک دن آپ نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی کا ایک بال سفید ہو گیا, آپ نے فرمایا آج سے تیری ڈیوٹی ختم. اس نے عرض کی حضور کیا معاملہ ہے, کیا بات ہے, کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, میری ڈیوٹی میں کوئی کمی تھی, مجھ سے کوئی خطا ہو گئی. لیکن فاروق اعظم جس کے لیے جنت کی خوشخبری مصطفیٰ نے دی تھی, جسے کملی والے آقا نے دعاؤں سے مانگا تھا, جنہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مجزہ بھی سنایا گیا تھا, لیکن دل کے اندر خوف خدا اس قدر تھا, فرمایا تیری ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی نہ تھی, تو نے اچھی ڈیوٹی دی, تو نے اچھی نوکری کی, لیکن میری داڑھی کا بال سفید ہو گیا ہے. اب یہی مجھے یاد دلانے کے لیے کافی ہے کہ عمر تو نے دنیا سے جانا ہے, آخرت کی تیاری کر دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نکاح میں سرکار کی 2 شہزادیاں تھیں, میری آخری بات ہے, 2 شہزادیاں تھیں, وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو ذو النورین کا لقب ملا, وہ عثمان غنی جن کو ایک مرتبہ نہیں جنت کی خوشخبری مصطفیٰ نے بحر روما خریدنے پر بھی دی ہے, جنگ کے موقع پر مال دینے پر بھی جنت کی خوشخبری عطا فرمائی, مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ کی خریداری کرنی تھی, اس میں بھی سرکار نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. وہ عثمان غنی جنہیں جنت کی بشارت تھی,
جنہیں خلیفہ سوم کہا جاتا ہے، جنہیں جامع قرآن کہا جاتا ہے، لیکن آخرت کا خوف ان کے دل کے اندر اس قدر تھا کہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا، اے عثمان غنی، آپ رو کیوں جاتے ہیں جب قبر کے پاس سے گزرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا کملی والے کا فرمان نہیں سنا کہ قبر دنیا کے مناظر میں سے آخری منظر ہے اور آخرت کے مناظر میں سے پہلی منظر ہے۔ جس نے کہ یہ منظر کامیاب ہو گئی تو سمجھ لو اس کی دنیا بھی اچھی گزر گئی، اس کی آنے والی آخرت بھی اچھی ہو گئی۔ میرے نبی کے غلام، آج میں اور تو اپنے گریبان میں جھانکیں، میں اور تو قبر کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں، میں اور تو آخرت کا کتنا سوچتے ہیں، میں اور